بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے اثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی کہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ انتہائی بافضیلت خاتون ہیں۔ آپ کے والد ماجد خویلد ابن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل بشارت دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفقہ عالیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی ہے، اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین سید خدیجہ سلام اللہ علیہ یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ اس کی وجہ بھی آپ کو ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد 25 برس تک حیات رہی، اور پھر 10 رمضان المبارک ہجرت سے 3 سال قبل آپ نے انتقال
किया। चुनांचे नमाज जनाजा इस वक्त तक शुरू ही नहीं हुई। इस तरह इनका जिस्म मुबारक इसी तरह दफन कर दिया गया, क्योंकि इस वक्त तक नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाज भी फर्ज नहीं हुई थी। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान का महीना होने के बावजूद कोई फ़र्ज रोज़े से भी ना था, क्योंकि इस वक्त तक रोज़े भी फ़र्ज ना हुए थे। इसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा जनाब हज़रत अबू तालिब भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और अज़ीम सदमों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मगमून कर दिया। इसीलिए इस साल को आमल हज़न यानी गम का साल कहा जाता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात मदीना की हिजरत और नमाज फ़र्ज होने से कबल इसी साल हुई थी, जब हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हुई। रवायात के मुताबिक उन्हें जन्नत में मोतियों से तैयार करदा घर मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनकी कब्र में उतरे और अपनी सबसे बड़ी गम गुसार को दायमी अजल के सुपुर्द किया। प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से 6 औलादें पैदा हुई। 2 साहबजादे जो बचपन में इंतकाल कर गए और 4 साहबजादियाँ पैदा हुई। हज़रत कासम बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे थे। उन्हीं के नाम पर आपकी कुनियत अबुल कासम थी। इनके बाद हज़रत ज़ैनब बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी थी। इनके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने बहुत कम उम्र पाई। चूँकि ज़माना नबूवत में पैदा हुए थे, इसलिए तबीब और ताहिर के लक़ब से मशहूर हुए। इनके बाद हज़रत रुकैया बिनते मोहम्मद, इनके बाद हज़रत उम्मे कलसूम बिनते मोहम्मद और आखिर में सैयद कायनात सैयद फ़ातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैह। इन सब की पैदाइश में एक साल का फ़र्क था। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैह अपनी औलाद को बहुत चाहती थी। चूँकि आप माली तौर पर बहुत मुस्तहकम थी, इसलिए अकब की लॉन्ड्री सलमा को बच्चों की परवरिश पर मुकर्रर किया था। वो इनको खिलाती और दूध पिलाती थी। अज़वाज मुतहरात में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बास खास खुसूसियात हासिल हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हैं। जब निकाह में आई तो इनकी उम्र 40 बरस के करीब थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं की। शुक्रिया।